نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکہ معظمہ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ بیت اللہ شریف جو آج ہمیں نظر آتا ہے یہ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس طرح بنا ہوا تھا کہ 9 گز اس کی اونچی دیواریں تھیں اور چھت نہیں تھی۔ پرانا زمانہ ہونے کی وجہ سے دیواریں جگہ جگہ پھٹ گئی تھیں۔ اس کے اندر کچھ قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، چوروں نے نقب لگا کر انہیں چرا لیا۔ کسی وقت سیلاب آیا جس کی وجہ سے اس کی بنیادیں کمزور پڑ گئی تھیں۔ چنانچہ قریش کے لوگ جمع ہوئے اور مشورہ کیا بیت اللہ شریف کمزور اور بوسیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس کو نیا بنایا جائے۔ چنانچہ بات طے ہوئی اور مشورہ ہوا کہ دیکھو یہ اللہ کا مبارک گھر ہے، اس میں حرام اور مشتبہ آمدنی کا ایک پیسہ بھی نہیں لگائے جائیں گے، جتنا بھی ہو سکے حلال کمائی لگایا جائے۔ زناکاری، سود اور سٹے کی آمدنی اس میں نہیں لگ سکتی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ لوگ جو کافر اور بت پرست تھے اور ان میں ہر طرح کی برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی تھیں، وہ بھی حلال و حرام کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کے گھر میں حرام نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ چندہ جمع ہوا، اولاً بنیادوں کو نکالا گیا، اس کو زمین کے برابر کیا، پھر اس کو اٹھایا گیا، لیکن چندہ کم پڑ گیا، اتنا نہیں ہو سکا کہ پورا بیت اللہ شریف بن جائے۔ اب کیا کریں، چندہ اور ہوتا نہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے جیسی وسعت نہیں تھی۔ تو مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جو حتیم والا حصہ ہے، یہ جو گول دائرہ ہے، جو لوگ حج کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، دراصل اس میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں ہیں، اس کو مقام حجر کہتے ہیں، اور حتیم تقریباً 6 ہاتھ کا جو آنے جانے کا راستہ ہے، یہ اصل بیت اللہ میں داخل تھا۔ یہی دراصل حتیم ہے جو بیت اللہ کے حکم میں ہے۔ تو مشورہ میں یہ بات آئی کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے، دیوار بنا کر چھت نہیں ڈالی جا سکتی، اس لیے یہ 6 ذراع کا حصہ جانب حجر میں چھوڑ دیا جائے، جب کبھی وسعت ہوگی تو بنا لیا جائے گا۔ اس چھوڑنے پر بھی اللہ کی حکمت رہی کہ ایسی حکمت کہ اس کے حصے چھوٹنے سے عام آدمی بھی بیت اللہ میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ پہلے چھت نہیں تھی تو 6 ستون ان لوگوں نے اندر بنائے، اس کے بعد چھت ڈال دی گئی۔ تعمیر کے دوران ایک اہم مرحلہ آیا، جب حجر اسود تک دیواریں پہنچی تو حجر اسود کون لگائے، اس پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جاہلوں کا قبیلہ تو تھا ہی، ذرا سی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا کہ فلاں قبیلہ والوں نے حجر اسود رکھا، ہماری بے عزتی کر دی، اسی پر تلوار تن گئیں۔ 5-6 دن تک یہ مسئلہ گرما گرم رہا کہ حجر اسود کون لگائے۔ حالانکہ ایسی کوئی بڑی بات تو تھی نہیں، تعمیر میں کوئی بھی لگا سکتا ہے، مگر اس میں ہٹ درمی شروع ہو گئی۔ بالآخر ان میں سے ایک سردار امیہ بن المغیرہ نے یہ کہا کہ آخر کب تک لڑتے رہو گے، اور کہا کہ طے کرو، کل صبح جو آدمی پہلے نمبر پر مسجد آئے اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، جو وہ کہے اس کا فیصلہ ہم سب تسلیم کریں گے۔ لوگوں نے کہا یہ رائے سب سے بہتر ہے۔ اب صبح کا انتظار ہونے لگا، چنانچہ صبح دیکھا کہ سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، تو دیکھتے ہی سب کے سب کہنے لگا ہاں یہ آدمی سچا اور امین آ گیا، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور معلوم کیا کہ کیا قصہ ہے۔ بتلایا گیا یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کتنے قبیلے ہیں؟ چنانچہ بتلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ لے آئے۔ جب سب نمائندہ آ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ حجر اسود رکھا ہے، اگر آپ سب مل کر مجھے اپنا نمائندہ بنا دو تو میں اس کو چادر میں رکھ دوں۔ سب نے کہا بہت اچھا،
اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خود نہیں بلکہ آپ ہی کی طرف سے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو سب اٹھا لیں، تو سب نے پکڑ لی۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں پر پتھر لگانا تھا تو آپ نے فرمایا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ ہی کی طرف سے میں پھر اس کو لگا دوں۔ سب نے کہا بہت اچھا۔ آپ نے چادر سے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ایک بہت بڑی لڑائی ختم کرا دی۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نہایت اکرام و اعزاز کا زمانہ تھا۔ جس مجلس میں آپ جائیں وہاں آپ کی عزت و تکریم ہوتی، آپ کے پاس لوگ امانت جمع کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نوعمری اور نوجوانی کے زمانے میں بھی صرافہ، عفیف، پاک دامن، با حیا اور با کردار بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا میں مجلس میں دیکھ کر آتا ہوں کیا ہو رہا ہے، تم میری بکریاں سنبھالو۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو دیکھا کہ گانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے معلوم کیا کیا ہو رہا ہے، بتلایا گیا شادی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی گانے کی آواز آپ کے کان میں پڑی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری فرما دی۔ پوری رات آپ سوتے رہے تاکہ جب سورج طلوع ہو گیا تب بیدار ہوئے، تاکہ آپ کے کان میں گانے کی آواز نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس زمانے میں بھی ایسی حفاظت فرمائی تاکہ کل کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ اچھا آج نبی بن کر آ گئے ہو، کل تو پارٹی میں ہمارے ساتھ تھے، کسی کو کہنے کے مجال نہیں۔ اسی طرح جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بھی پتھر لا کر اس میں لگا رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیٹا یہ جو لنگی پہن رکھی ہے اس کو کندھے پر رکھ لو تاکہ کندھا پتھر سے چھل نہ جائے، کیونکہ ان لوگوں کے یہاں ننگا رہنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی سطر کھولا فوراً آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر فوراً آپ کھڑے ہوئے اور تہبند زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو کبھی بھی بے لباس نہیں دیکھا گیا۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہمارا محبوب ایسی صورت میں رہے جو لوگوں اور فرشتوں کو ناگوار گزرے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کا بچپن بھی قابل رشک گزروایا اور جوانی بھی نہایت شاندار، پاکیزہ اور صاف ستھری گزری۔ آپ کی کسی بات پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صاف شفاف زندگی عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے جب مکہ معظمہ کے لوگ آپ کی باتوں کا انکار کرتے تھے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا آپ کہیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے لیے کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں، 40 سال کا زمانہ تمہارے درمیان میں نے گزارا ہے۔ میری زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات تمہارے سامنے کھلی کتاب کے مانند ہے۔ کوئی شخص آپ کو محمد کے نام سے نہیں پکارتا تھا، بلکہ آپ کا لقب امین صادق پڑ گیا تھا، یعنی امانت دار، سچے، جھوٹ سے نفرت کرنے والے، بے حیائی اور بت پرستی سے نفرت کرنے والے۔ کسی ایک غلط بات میں بھی آپ نے نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اندر ایسی خوبیاں رکھی تھی، اچھے اخلاق رکھے تھے۔ کوئی بھی پریشان حال آتا تو آپ اس کی مدد فرماتے، کوئی مسافر نظر آتا تو آپ اس کی رہنمائی کرتے، کوئی بوڑھا شخص بوجھ کی وجہ سے پریشان ہوتا تو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے۔ یہ آپ کی صفات عالیہ تھیں۔ ہمارے آقا و مولا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن بھی قابل رشک تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کا بچپن ایسا ہی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ آدمی بچپن سے ہی بنتا ہے، اور بچے کی جیسی نشو و نما ہوگی، جیسا ماحول ملے گا، بڑے ہو کر ایسے ہی اثرات اس کے اندر سرایت کریں گے۔ دنیا کی ہر چیز کی ترتیب اللہ نے بنائی۔ جو بڑا ہونے والا ہوتا ہے بچپن سے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کے آثار، فضیلت کے آثار، شرافت کے آثار، عزت کے آثار بچپن سے ہی ظاہر تھے۔
آپ کی بچپن کی زندگی بھی ہمارے لیے قابل تقلید و قابل اتباع ہے، جوانی کی زندگی بھی قابل اتباع۔ جوانی کا زمانہ جذبات کا زمانہ ہوتا ہے، آدمی جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، لذتوں اور غفلتوں میں پڑ جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے جوانی دیوانی، جو جوان شخص کچھ کرنے پر آتا ہے تو کر کے رہتا ہے، اچھے برے کو نہیں سمجھتا۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کی زندگی بھی قابل رشک ہے، اور جوانوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ ہماری جوانی بھی ایسی ہی عفت والی ہونی چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے جوانوں کو وصیت فرمائی کہ اگر تم نے جوانی پاکیزگی والی، عزت والی، تقوی والی اور اللہ کی عبادت والی گزاری تو میں قیامت کے دن کی ضمانت لیتا ہوں، اللہ تمہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جوانوں کے لیے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، سیٹ بک کراؤ۔ قیمت کیا ہے؟ جوانی کی عبادت و اطاعت۔ لذتوں میں مت پڑو، یہ لذتیں چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی۔ کام آنے والی چیز زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ زندگی ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر گزاری جائے۔ اللہ تعالی بچوں اور جوانوں کو صلاح و فلاح سے نوازے اور پوری زندگی عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔